حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے نبوت کے منصب سے کب نوازے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم روح اور جسم کے مابین تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زائد ترک تعلق کرے۔ جب وہ اس سے ملاقات کرے تو 3 مرتبہ اسے سلام کرے، ہر مرتبہ وہ اسے سلام کا جواب نہ دے تو یہ سلام کرنے والا اس ترک ملاقات کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا 1 حرف پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامل و عامل قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ویسے ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیری منزل ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سیدنا معاویہ بن جیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم امتوں کے 70 کے عدد کو پورا کرنے والے ہو، ان میں سے تم سب سے آخری اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز اور مکرم ہو۔ جنت کے دروازوں کی جانبی لکڑیوں کے مابین 40 برس کی مسافت ہے، لیکن جنت کے دروازے اس قدر وسیع ہونے کے باوجود تمہارے رش کی وجہ سے تنگ پڑ جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکومت کے معاملہ میں لوگ قریش کے تابع ہیں، مسلمان مسلم قریشیوں کے تابع ہیں، اور کافر قریشیوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گریں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاقو چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔